السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شادوتانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے مسائل پر۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی بہرام بلوچ صاحب۔ بہرام بلوچ صاحب جو ہیں ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع پنجگور سے ہے اور وہ بلوچستان کے حالات اور معاملات گہری نظر رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بہرام صاحب۔ یو آر ویلکم۔ سر، کیا کہیں گے، آپ کا تعلق چونکہ پنجگور سے ہے اور پنجگور کو جو ہے وہ تعلیمی اب بھی کہا جا سکتا ہے، وہاں پہ 3 یونیورسٹیز موجود ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پنجگور بیلٹ، مکران بیلٹ سے کافی تعداد میں جو نوجوان ہیں وہ مختلف شعبوں میں آگے آ رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور مختلف جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا گیا۔ تو یہ میرے خیال سے پنجگور کو تعلیمی ہب بھی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، ایک اچھا آپ نے اس کو انٹروڈکشن دیا۔ مکران پنجگور جو ہے نا، مکران میں 3 شہر آتے ہیں، تربت، گوادر اور پنجگور۔ اور پنجگور کو جی بالکل، اگر آپ جو ہے نا اپنا مکران کا تعلیمی ہب کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بلوچستان یونیورسٹی فرسٹ ٹائم بنا تھا اور اس کے پہلے وائس چانسلر قرار صاحب تھے، تو اس وقت بھی جو ہے نا سب سے زیادہ مکران، تربت اور پنجگور سے لوگ آتے تھے۔ اور مکران اور تربت اور جو ہے نا پنجگور ایک ایسا نسری اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے ہر فیلڈ میں بندے پیدا کیے ہیں۔ اس میں آپ پولیٹیشین ہو، اس کو پولیٹکس کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ بیوروکریسی از نون اباؤٹ مکرانیز۔ بلوچستان کا پہلے دن سے لے کر آج تک جو ہے نا، اگر میں اس کو مختصر ایسا کہوں کہ اگر جو پہلا بلوچ یا پہلا چیف سیکرٹری جو بلوچستان سے آیا تھا، خواجہ فقیر محمد بلوچ صاحب، ٹھیک ہے، وہ ہمارے فیملی سے تھے۔ اس کے بعد جب آئے تھے میرے والد صاحب آئے تھے۔ ڈپٹی چیئرمین کے جو شروع کے جو پاکستان کا سینٹ بنا تھا، پہلا جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے، پہلا ایپیسوڈ خواجہ مالک بلوچ تھا۔ اسی طرح پھر صابر بلوچ کی صورت میں آئے تھے۔ اسی طرح پھر اب تربت کی طرف جائے، ڈاکٹر مالک بلوچ پہلا ایک جو ہے نا پڑھے لکھے اور طبقے سے اور ریل پولیٹکس سے آئے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہاں سے سیکٹریز بھی آئے تھے۔ آج بھی بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں 5 سے 6 سیکٹریز جو ہے ان کا تعلق مکران سے ہوگا، اور کچھ سے زیادہ ہوگا۔ کمشنر، ڈی سیز، ابھی آپ دیکھ لیں جو رزلٹ آیا ہے اوپن میرٹ میں، پنجگور کی ایک لڑکی اوپن میرٹ میں اسسٹنٹ کمشنر فرسٹ ٹائم اپوائنٹ ہوا ہے۔ اس کا ریزن صرف ایک یہ ہے کہ مکران کے اندر انہوں نے سرداری نظام کو خداحافظ کہہ دیا۔ وہ اس لیے پڑھ لکھ کر اتنے آگے آگے۔ اس کے ساتھ اب اگر ہم 2020 سے لے کر 2025 تک ترقیاتی اس کے منصوبے ہم دیکھ لیں، مطلب سب سے بڑا جو ہے نا روڈز نیٹ ورک آ گئے۔ وہ 2000 پہلے سے کہ 2000 کے اندر جا کر کمپلیٹ ہوا۔ وہ پہلے ہم اپنے ایک شو میں کہہ چکے ہیں کہ کنیکٹیویٹیز دنیا میں کہیں بھی ترقی کا جو راز کنیکٹیویٹیز کے ہوتے ہیں۔ روڈ نیٹ ورک بن گیا ہے، بجلی آ گیا ہے، چاہے ایران سے آ رہا ہے، چاہے نیشنل گریڈ اسٹیشن سے کنیکٹ کیا ہے۔ شاید پاکستان کا ایک وائی ڈویژن ہو جس میں تینوں اضلاع میں، تربت میں تربت یونیورسٹی ہے، گوادر میں گوادر یونیورسٹی ہے، پنجگور میں جو ہے نا مکران یونیورسٹی آف پنجگور ہے۔ اور ادھر جو ہے نا مطلب میرا اپنا جو چھوٹا بھائی وہ لنڈن سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، اور اس نے کہا نہیں میں اپنے علاقے میں سرو کروں گا۔ تو یہ سارے ادھر کے جو ہے ان کے، اس کے علاوہ وہاں کیڈٹ کالجز ہیں، وہاں ریزیڈنسی کالج ہے، اور جو ہے نا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں وہاں جو ہے نا جو ہے اپنے باقی تجارتی کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ پنجگور کے اندر جو ہے نا تمز پنجگور کے نام سے جو ہے نا ایک کھجور کا جو ہے انہوں نے پاکستان اور دبئی گورنمنٹ نے بنایا ہے، اور اب وہ برانڈ بن گیا ہے۔ ادھر کم سے کم 300 سے 400 فارمرز کو مکران اور پنجگور کے اندر انہوں نے ان کو انگیج کیا۔ کچھ سال پہلے سالانہ 5 لاکھ ٹن کھجور پیدا ہوتا تھا، جو ایک طرح سے ضائع ہوتا تھے۔ اس کو مطلب ضائع اس طرح ہوتے تھے کہ من بھی جو ہے نا ایک من بھی اپنا 100 روپوں میں مطلب ہزاروں میں نہیں بکتے تھے۔ تو یہ سارے گورنمنٹ کے نیٹ ورک کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے کہ وہاں اچھا میڈیکل کالج موجود ہے تربت کے اندر، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ ریزیڈنسی کالج موجود ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ اس علاقے میں لوگ جو ہے پڑھائی کو چاہتے ہیں، اور اسی پڑھائی کے بدولت آپ دیکھ لیں کہ یارجان بادینی صاحب جو ناسا میں ہیں اس کا تعلق تربت سے ہے۔ ایسے بہت سے جو ہے نا پی ایچ ڈی ڈاکٹر انٹرنیشنل وہ سرو کر رہے ہیں، ہمارے اپنے فیملی کے اندر فیمیل ڈاکٹر انٹرنیشنلی جا کر سرو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے اور آپ نے یا پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں کیا ہے،
گورنمنٹ نے اپنے جو وہاں وسائل خرچ کیے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں اور اس سے آگے جا کر اور بھی کام ہوں گے. وہاں جو ہے نا ابھی جو ہے کوئٹہ کے بعد دوسرا بڑا شہر بلوچستان کا تربت ہے. وہ کس وجہ سے کہ وہاں ترقیاتی کام کیا گیا ہے. ڈاکٹر مالک صاحب نے اپنے دور میں ترقیاتی کام کر کے تربت کا شیپ چینج کر دیا. پھر اسی طرح اسد بلوچ صاحب جو لاسٹ حکومت میں وزیر تھے اور موجودہ ایم پی اے ہے, انہوں نے کوئی روڈوں کا نیٹ ورک بچھا دیا, پورا اپنے پنجگور کو چینج کر کے ڈبل وے انہوں نے خوبصورت ایک شکل دیا ہے. اور ہسٹری کے اندر جو ہے نا پنجگور کو جو ہے نا بلوچوں کا کلچر ہب کہا جاتا ہے. ڈاکٹر ان بلوچ صاحب جو ان کا سندھ میں ہوتے تھے, سندھ یونیورسٹی میں, ان کو یونیسکو کے نمائندے, تو انہوں نے بقایا یونیسکو کے اندر یہ ایک لیٹر لکھا ہے کیونکہ جو ہے نا مکران از نون اسپیشلی بلوچستان کلچر آف بلوچی. وہ اس نے کشیدہ کاری کی باتیں کی, کجور کی باتیں کی, ثقافت, مہمان نوازی کی باتیں کی. تو یہ سارے چیزیں ان مکران کے اندر پچھلے 30 سالوں کے اندر گورنمنٹ نے کام کیے. چلو ہم نہیں کہتے کہ بہت بڑے کہ کام کیے ہیں. مطلب آپ کو کیا چاہیے, پرائمری, ہائر کالجز, یونیورسٹیز, میڈیکل کالج, زرعی کالج, یہ سب کچھ آپ کو جب دیا ہے اور وہاں آپ کے ہی بندے پڑھ رہے ہیں. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکران بیلٹ کے جو نوجوان ہیں ان کو تمام سہولیات ریاست کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں. جی بالکل, مکران کے جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پر جو ہے نا ان کے آپ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, سب سے زیادہ تینوں یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ خواتین کی بچیوں کے ایڈمیشن ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ہم آ نہیں سکتے تھے, کسی کا بی اے کے بعد شادی ہو گیا, ماسٹر کا. ابھی آپ ان کے سب کے, اگر میں غلط نہیں, تینوں یونیورسٹیز کے اندر 5000 سے زیادہ بچیاں پڑھ رہی ہیں. اور وہ اس سے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ وہاں جو ہے نا جب وہ پڑھیں گی پھر اسی اپنے علاقے میں سرف کریں گی. اسی طرح جو آپ میڈیکل کی سیٹ لے رہے ہیں, آپ جو ہے نا تو اپنا تربت میڈیکل یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھیں گی, سرف کریں گی. اس طرح اگر میں غلط نہیں ہوں خیال میں پنجگور کو بھی ٹیچنگ ہاسپٹل کا درجہ دیا جا رہا ہے سب جگہ. تو آپ کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس کو آپ جو ہے نا, میں پھر ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو XYZ میں نہیں لے جائیں. ہمارے لیے بنے ہیں, ہمارے بچیاں پڑھ رہی ہیں, میرے بھائی بہن وہاں سرف کر رہے ہیں. تو یہ کس کے اس کو کیے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب پڑھ لکھ کر, اگر میں کوئٹہ سے پڑھتا تھا, میرا بھائی لاہور سے پڑھتا تھا, میری بہن کراچی سے پڑھ کر آئی تھی, وہ کیوں مکران کو سرف کر رہی ہیں کہ وہاں وہ سہولت موجود ہے اور آنے والے نسل کو دکھانے کے لیے. اچھا, پنجگور تربت میں بہت سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنایا گیا ہے. کیا ہم ایئرپورٹ کو مستقبل میں پاکستان کا معاشی ہب دیکھ رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل جی, اس کو ہم آنے والے دنوں میں جو گوادر کا ایئرپورٹ ہے اس کو ہم معاشی ہب بالکل دیکھ سکیں گے. اور دنیا میں جب بھی کوئی پورٹ یا ایئرپورٹس بنتے ہیں وہ اتنا ڈیز ترقی اور کا بزنس کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں, دبئی کا دیکھ لیں, اپنا پورٹ قاسم کو دیکھ لیں جو کراچی ہوتا ہے. کراچی ایئرپورٹ جو اب اوور آکوپائی ہو گیا, اس وجہ سے تو آنے والے دنوں میں ایشیا کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور وہ سب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپڈ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ پہلا انٹرنیشنل جہاز جب لینڈ کیا تھا تو آپ اس کو اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ گلوبل سٹی سے گلوبل ولیج کی طرف آ گیا ہے اور ہب بن چکا ہے. تو ابھی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ایئر لفٹنگ کے تھرو چیزیں پہنچانے ہوں گے. کارگو پر آپ جو ہے نا گندم, ویٹ یا یہ باقی چیزیں, کپاس یا باقی چیزیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو دنیا کی ترقی ہے وہ کتنا ایئر لفٹنگ کے تھری. تو میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا کے اندر چاہے گلف کنٹریز ہو, چاہے یہ افغانستان, ایران اور ہمارے پاکستان کے جو ہے, اور چائنا کا تو ہے ہی ہے, 1 بیلٹ 1 روڈ کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, لیکن آنے والے دنوں میں گوادر ان کے لیے جو ہے نا ایک ہب تصور کیا جائے گا جو جہاز کے تھرو کو کارگو
शिपिंग किया जाएगा और हमारे मुख्तलिफ जो ममालिक में एम्बेसीज़ है पाकिस्तान के, हमारे एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर साहिबान उस के साथ लगे हुए हैं और उनको बता रहे कि आप जी आ जाए, हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे, हम हो सकता है करीब हुकूमत पाकिस्तान वहाँ कोई डिस्काउंट रेट अनाउंस करे और दुनिया में जाने के लिए ये चीज़ है। और अगर ये कोई कामयाब प्रोजेक्ट नहीं होता तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता है। दुनिया में हमेशा कामयाब ममालिक के खिलाफ, जो कामयाब ममालिक होते हैं, जो कौमें होते हैं, जो प्रोजेक्ट होती हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अभी आप जो है ना सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी या जो उसके पस मंज़र में क्या है, वो इन चीज़ों को रोकना चाहते हैं। वो देखते कि जी कोई और तरीका नहीं है, वो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं दहशतगर्दी के, इन सब चीज़ों के। आप देख ले ग्वादर का जो एक बच्चा पहले सिर्फ वो माहीगीरी करता था, वो सदियों से हज़ारों सालों से उनका इनकम वो माहीगीरी था। अभी वो उधरी ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर हॉस्पिटल, GDA और जो है ना अपने रेजिडेंसी वहाँ कॉलेज, ग्वादर यूनिवर्सिटीज़, ग्वादर गर्ल्स कॉलेज, कौन कौन से मैं आपको प्रोजेक्ट गिनाऊँ जो वहाँ और है। वहाँ जो है ना वो ग्वादर के बच्चे बच्चियाँ जो पहले नज़दीक तरीन शहर अगर दूर जाए तुर्बत या पंजगूर या बेला कराची तक जाते तो वो अपने घर के अंदर जो है ना 4 पैसे कमा कर आकर अपने घर के दे रहे हैं। तो ये खुशहाली का जो तरक्की का जो सफ़र है वो चलता रहेगा। और जो है ना जो आपके मसाइल हैं, जो वसाइल हैं, उनको हल करने के लिए आपको हुकूमत ने इदारे दिए, आइन दिया, उसके अंदर रह कर आप जो है ना अपने जो नुमाइंदे इलेक्ट किए गो कि वो कौमी हो, सूबाई असम्बली हो, बल्दियाती हो, उनके थ्रू उनको पकड़े। आप उनको नहीं पकड़ते, आप हमेशा नाराज़ होते हैं, आप रोडों को बंद करते हैं। आप रोडों को बंद करने का पहले भी ये पहिया जाम होते थे, स्ट्राइक होते थे, मुज़्ज़ज़ तरीके से होती थी। उनका कोई टाइमिंग होता था सुबह से लेकर 4-5 बजे तक। मुझे खुद याद है, मैंने खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया हमने की, लेकिन जब 3-4 बजते थे हम कहते बस यार अभी लोगों को जाने थे, जब पहिया जाम होता था। नॉन स्टॉप बंद करना ये मोहसिस कौमों की निशानी नहीं है। आप अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग प्रोफेसर हैं, आप लोग दानिश्वर हैं, आप लोग जो भी हैं, आप खुद जाकर देख ले किधर ये चीज़ें होते हैं। जब ये रोडे बंद होते हैं उसका नुकसान मुझे और आपको होता है, जो आम आवाम को होता है। ये सीज़न में जो 3 महीने 4 महीने गर्मी होती है, आपके अपने फ्रूट, आपके अपने चीज़ें, आपके जो है ना खाने पीने के सब्ज़ी की चीज़ें जब मंडी तक नहीं पहुँचते, अव्वल तो वो जो नुकसान हमारे अपने ज़मींदार को होगा, लेकिन जो फिर आवाम को क्या नुकसान होगा कि जी वो चीज़ें महंगी होती हैं। महंगे होने की सूरत में आपका सर्कल नहीं चलता है। कोयटा कराची रूट जो है ना पिछले 1 साल से हीले बहाने मुख्तलिफ उससे करके वो बंद करते थे, उसका नुकसान आम आवाम को हुआ। उसका क्या हुआ कि उन्होंने रूट शिफ्ट कर दिया, ये बोलान के थ्रू सक्कर के वहाँ कोचेज जाने लगना शुरू हो गई, तो लोग उनका ठीक है, नुकसान हमारा आपका हुआ। वो जो एक आम गरीब बलोच जो पंचर लगाता था, हमारा पश्तून भाई जो कावा चाय बेचता था, या वो जो खुशदार में रुक कर खाना खाते थे, उनको नुकसान हुआ है ना। तो वो नुकसान किसका हुआ? आम आवाम का हुआ है। आप अपना बिल्कुल हकूक़ का जंग लड़े, आप बिल्कुल जलसे करें, आप जुलूस करें, लेकिन आप किसी को तकलीफ ना पहुँचे। अच्छा बहराम साहब, क्या बलूचिस्तान के नौजवान रियासत से नाराज़ हैं? अगर नाराज़ हैं तो उन्हें रियासत के करीब लाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, नौजवानी एक ऐसा वक्त होता है, हमने तो गुजारा है, आप गुजार रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने उस वक्त हम समझते हैं कि शायद इस दुनिया में हम ही हैं, लेकिन उसमें आपको नाराज़गी का हर एक हक है। हमारे जो है ना, जो जमहूरी सिस्टम में नाराज़गी को होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक, लेकिन नाराज़गी को आप जमहूरी सिस्टम से मना लें। तो हमारे नौजवान जो नाराज़ है, एक हद तक वो आए, वो समझ लें। और आप खुद देखते हैं कि कितने नौजवान आए दिन जो है ना कौमी दायरे में आ रहे, खुद अपने स्टोरी बता रहे हैं। मैं और आप नहीं कहते हैं, वो खुद बता रहे हैं, जी मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये किया गया, मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे जब शुरू में भेजा गया या बुलाया गया कि जी ये है, जब उधर हम गए तो हम जो है ना हमें वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे थे। फिर हमने देखा कि जी हमारे कायदीन बैनुल-अक़वामी सतह पे या बैरून मुल्क जो है ना लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो नौजवानों को अगर वो नाराज़ है, वो आएँ, बैठे। हमारे मौजूदा CM साहब पहले दिन से लेकर आज तक, बल्कि कल परसों भी उन्होंने एक स्पीच में कहा, भाई जो नाराज़ है आ जाए हमारे पास, हम उन मसले को एड्रेस करेंगे। लेकिन नौजवानों को उन चीज़ों को समझना चाहिए।
میں ذرا ادھر ایک بات کروں گا کہ پچھلے دنوں جب بی ایم سی میں سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ جی پالیٹکس، اور ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا جی اسٹوڈنٹ پالیٹکس. ٹھیک ہے، کالج یا یونیورسٹیز میں جو ہے نا پالیٹکس نہیں ہوتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کریں، آپ جائیں اور وہی ایک نصیحت جہاں شروع کرتے ہیں. کالج سر اس یونیورسٹی میں پہ بات کریں گے. نوجوان اگر ناراض ہے تو ان کو ریاست کے ساتھ واپس قریب لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن نوجوان اگر ناراض ہیں وہ ان کو ریاست جا کر پوچھے، ریاست بیٹھے. ابھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع پر 36 اضلاع ہے بلوچستان کے، اگر میں غلط نہیں ہوں 7 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے. ہر ہفتے تقریباً یا مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ سی ایم صاحب، آئی جی صاحب، ہمارے جو ہے نا ابھی کل پرسوں تربت میں ہوا تھا ظہور بلیدی صاحب، مینا مجید صاحب، ساؤتھ کے آئی جی ایف سی صاحب، کمشنر ڈی سی، انہوں نے کلی کچہری لگائے تھے. اس میں آپ جائے اپنا ایڈریس کرے. اس میں نوجوان بھی موجود تھے، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، ان کو ایڈریس کیے گئے. اگر وہ 10 مسئلے بتاتے ہیں تو ان میں سے 8 مسئلے جو ہے نا وہ حکومت حل کر سکتا ہے. اور ہر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے کچھ مسئلے ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں. آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں، آپ جابز لے رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں پھر ریپیٹ کروں گے کمیشنز کے، پبلک سروس کمیشنز کے رزلٹ آئے تو وہ بھی نوجوان ہیں. وہ آئے ہیں، انہوں نے کلیئر کیا ہے. وہ ایز اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوں گے، وہ ایز ایس او ہوں گے. ڈی ایس پی کتنے آئے ہیں، کافی عرصے بعد ڈی ایس پیز کے پوسٹ آئے. یہ بھی ہیں. آپ آ جائیں، آپ اپنے قوم کا خدمت کریں. اگر آپ بلوچ قوم یا بلوچستان قوم کی خدمت کرنا چاہتے، یہ بھی راستے ہیں. آپ جو ہے نا ایک سارا سال یا سارا زندگی ناراضگی کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہمارے اسلام میں کہتے ہیں جو 3 دن سے ناراض ہو تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایک طرح سے جو ہے نا سلام دعا آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ لائیں. آپ نوجوانوں کے مسئلے سنیں، آپ نوجوانوں کو آگے لائیں. نوجوانوں کو اور کیا چاہیے؟ کتنے کریڈٹ کالج، کتنے کالجز، کتنے یونیورسٹیز. میں اگر غلط نہیں ہو 99 یا 90 تک 2 یا 3 یونیورسٹیز تھے. بلوچستان یونیورسٹی، خوزدار یونیورسٹی، اور جو ہے نا ایک پرائیویٹ کوئی تھا. ابھی کوئٹہ سٹی کے اندر کتنے یونیورسٹیز ہیں؟ 5 یونیورسٹیز ہیں. بیلا میں الگ یونیورسٹی ہے، تربت میں الگ ہے، مکران میں الگ ہے، لورلائی میں الگ ہے، خوزدار کے اندر الگ ہے، پنجگور کے اندر الگ ہے. خوزدار میں آپ کو یونیورسٹی دیا گیا، خوزدار میں آپ کو انجینئرنگ کالج دیا گیا، خوزدار میں آپ کو میڈیکل کالج دیا گیا. یہ سارے چیزیں کیا ہیں؟ اگر آج سے جو ہے نا 5 سال پہلے صرف جو ہے نا ہمارے 100-150 کے قریب بچے بچیاں ڈاکٹرز بنتی تھے، ابھی ہزاروں کے تعداد میں بچے بچیاں ڈاکٹرز بن رہی ہیں. اگر پہلے 300-400 انجینئرز ہم پروڈیوس کر رہے، ہزاروں کے تعداد میں جو ہے نا بیوٹم جیسا یونیورسٹی پاکستان لیول میں نہیں ہے. تو یہ سارے چیزیں کیا ہیں؟ نوجوانوں کے لیے ہیں. اور وہاں ڈیبیٹس ہوتے ہیں، وہاں کر آپ جو ہم تو ڈیبیٹ کے تھرو اپنی ناراضگی کے اظہار کرتے تھے اور اس کو پھر ایڈریس کرتے. تو وہ ڈیبیٹ ایک خوبصورت طریقہ کار ہوتا تھا اور اس میں آپ کرتے تھے. تقریری مقابلے ہوتے تھے، ایسے کے مقابلے ہوتے تھے، یہ سارے چیزیں ہوتے تھے اور فنکشن ہوتے تھے، یہ سارے چیزیں. لیکن نوجوان نے اگر یہ سوچنا ہے کہ میں وہ پشتوں میں نہیں بولتے نا منو والا قصہ ماننا نہیں ہے، پھر وہ میرے خیال میں ناراض ہی رہیں گے اور جو اگلے ہیں ان کو گمراہ کریں گے. لیکن شکر ہے کہ وہ دور گیا. آج کل ٹیکنالوجی یہ سب چیزیں ہیں اور ریسرچ کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو میں بہرام بلوچ دوتانی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے، صحیح کہہ رہے. آپ ریسرچ کر کے ثابت کر لیں اور آپ آ جائیں قومی دائرے کے اندر، آئین کے اندر، اور اپنے وسائل کو حل کریں، مسائل کو حل کریں. آپ نے جن کو ووٹ دیا ہے، ووٹ کا 5 منٹ کا عمل ہوتا ہے، لیکن 5 سال تک آپ نے منتخب کے نمائندوں کو ایسے نہیں چھوڑے. 5 سال تک آپ ان کو ہمیشہ تنگ کریں. بالکل. اچھا بہرام صاحب، بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں طلباء اور تنظیموں اور سیاسی جو ان کی سرگرمیاں ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں مجھے تو نظر نہیں آ رہے سیاسی سرگرمیاں. دیکھیں جو یونیورسٹیز کے اندر ہم نے اور آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، کالجز میں بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ جو ہوتا تھا نا، ایک ہوتا تھا کالج یونین جس کو کہتے ہیں. جی. وہ آپ کے کالج لیول انسٹیٹیوٹ کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہوتے تھے. وہ ہر بیچ میں ایک ہوتا ہے کہ لیڈر ٹائپ کا لڑکا ہوتا ہے، آپ کا مسئلہ حل کرتے تھے. وہ مسئلہ کیا حل ہوتا تھا؟ میں اگر پنجگور سے آتا تھا، میں ادھر ہاسٹل میں کمرہ ملتا تھا، میرا کامرس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہوتا تھا بیچلر لیول پر، تو میں ان کو پوچھتے تھے کہ بھائی وہ کہتے تھے یہ آپ کے، اور وہ الیکشن کے تھرو چناؤ ہوتے تھے. سائنس کالج کا مشہور یونین تھا اور اس میں جو ہے نا بڑے بڑے نام پیدا کیے. ادھر لوگوں کو ان کے بھی یہی مسائل تھے. وہ جاتے تھے بھائی آپ
آپ کا ڈپارٹمنٹ یہ ہے، آپ کا یہ، ان کو جو اسکالرشپ ملتے تھے کبھی آنے کبھی جانے یا ان کو ملنے میں وہ لیٹ ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ میں 70s 80s کی بات کر رہا ہوں، وہ جاتے تھے، ان کو کالج یونین کے تھرو حل کیا جاتا تھا. اور ابھی بھی وہی یہاں جو سرکل لگتا تھا کہ ہمارے دور میں ہم بیٹھتے تھے، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، یا میں کہتا تھا میرا مسئلہ یہ تھا، بھائی میں آیا ہوں، مجھے 10 دن ہو گئے، میں ہوٹل میں ہوں، میں رشتہ دار کے گھر میں ہوں، تو وہ پتہ کرتے تھے بھائی وہ جو لڑکا پچھلا تھا اس نے کہا مجھے 5 دن دے دے، میں ذرا اپنے چیزوں کلوز کر کے میں جا رہا ہوں. تو وہ کالج یونین کے لیول کا یا کالج اس کے پولیٹکس ہوتے تھے. ابھی جو پولیٹکس وہ کر رہے وہ پولیٹکس نہیں ہے. وہ آپ جب بھی دیکھو ہر یونیورسٹی کا دروازہ بند ہے. بلوچستان یونیورسٹی پچھلے 1 سال سے بند ہے، BMC پچھلے 1 سال سے ان کے جو ہے نا ان کے یہی مسئلے یہی ہے، الاٹمنٹ، ایڈمیشن اور جو ہے نا اپنے باقی چیزیں، مسئلے یہی ہے. تو کالج یونین اور کالج پولیٹکس، اسٹوڈنٹ پولیٹکس دونوں الگ چیزیں ہیں. ان کو آپ ایک آئینے سے یا ایک اینک سے نہیں دیکھیں، آپ ان کو جو ہے نا مسئلوں کو حل کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو بتا دوں، میرا ایک کلیگ تھے، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا جو ہے نا کوئٹہ میں ایک یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، دوسرا کا اندرونی بلوچستان میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا. اس نے اپنا ڈگری 5 سال میں لے کر پورا کر کے وہ جاب پر لگ گیا. دوسرا بھائی ابھی تک فائنل ایئر نہیں پہنچا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ یہی اسٹرائک. ہم پڑھتے تھے، ہم نے بھی اسٹرائک کیا، ہم نے بھی ڈنڈے کھائے، شیل کھائے. ہم جو ہے نا سیاسی قیدی رہے یونیورسٹی کے زمانے میں، اگر ہم نے جیل گزارا ہے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. اگر ہم کہتے تھے چلے بھائی ٹوکن اسٹرائک کرتے ہیں 12 بجے کے بعد، صحیح ہے نا. اگر وہ چلے وہ بہت ایسے اسٹوڈنٹ کہ ان کے ایگزام ہوتے تھے، وہ کہتے جی ہم اپنا کلاس روم بند کرتے ہیں، ٹیچر کے آفس میں بیٹھ کر وہ پڑھتے تھے جو پڑھنے والے بچے تھے. باقی جو نہیں پڑھتے تو ان کو تو آپ کچھ کرے نہیں پڑھتے تھے، پھر وہ یہی کرتے تھے. لیکن ابھی جو آپ دیکھ لیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے. میرا اگر بیٹا ہے اس کو میں اعلیٰ تعلیم دے رہا ہوں، میرا خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کو جگہ پر دیکھوں. میں نہیں کہتا کہ بہت بڑا افسر بنے، وہ کمائے ایک جاب پر لے لے. لیکن اگر وہ 5 سال کا ڈگری یا 4 سال کا ڈگری 8 سے 10 سال میں پورا نہیں کرے گا، وہ آٹومیٹکلی فرسٹریٹ ہوگا. تو اس فرسٹریشن میں چلو ہم مان لیتے کہ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے. آپ دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹس کا کتنا ہاتھ ہے. تو اسٹوڈنٹ کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور پولیٹکس آپ بالکل کریں، لیکن پولیٹکس اس طرح کا کریں کیونکہ سیاست کو عبادت کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. تو عبادت میں ثواب ملتا ہے. آپ کسی کو تنگ کریں گے تو پھر وہ سمجھے کہ گناہ کی طرف. اچھا بہرام صاحب، بلوچستان کے قومی شاہراہوں کو کبھی سیاسی پارٹیاں بند کر دیتی ہے، کبھی جو ہے کچھ تنظیمیں جو ہے وہ ناکہ بندی کے اس میں آ کے بند کر دیتے، تو اس سے عام عوام کو تکلیف نہیں ہوتی؟ دیکھیے جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہے نا انہوں نے ایک رسم نکالا ہے کہ بس کچھ بھی روڈ پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اس روڈ بیٹھنے پر اپنے جائز اور ناجائز مطالبات منواتے ہیں. میں آپ سے کچھ 6 مہینے پہلے کا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک دوست آ رہے تھے، سورا کا راستہ بند تھا. تو اس نے مجھے میسج کیا، جو ڈپٹی کمشنر میرا جاننے والا تھا. ان کے سر ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں بلوچ صاحب انہوں نے ایک ایسا رسم بنایا، ہمارے پاس نہیں آتے، ڈائریکٹ روڈ بند کرتے ہیں. وہ 2 بندے اپنے لین دین پر لڑے ہیں، انہوں نے روڈ بند کیا ہے. ابھی یہ ایک رسم بن گئی. لیکن کیا تھا، 2.5 دن تک وہ روڈ انہوں نے بند کیا ہے. روڈ بند کرنے سے کتنے مریض جو ہے نا گزرتے ہیں، تکلیف ہوتا ہے، کتنے لوگ جو ہے نا اس سے گزر رہے ہیں، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ احتجاج کر رہے، آپ کریں، اسی روڈ پر کریں، سائٹ پر کریں. اگر ڈبل روڈ ہے، آپ ٹریفک کو جو ہے نا متاثر نہیں کریں. ہم پہلے اسی ہڑتال میں، مجھے یاد ہے، ہم جاتے تھے، ہم گزرتے تھے، ہمارے ساتھ ایک فیمیل ہوتا تھا، ایک فیمیل بچی بھی ہوتا 10-12 سال کا. وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ مستوں کا مجھے درنا یاد ہے، یہ بہت پہلے کی بات نہیں، کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، زمینداروں نے کیا تھا. میں نے گاڑی سائٹ پر کیا، 3 بجے تھا، اس نے 5 بجے بھیا جام ختم ہوا. ادھر ایک بندہ ہے، بولتا آپ کے ساتھ بچی ہے، آپ روڈ کراس کریں. آپ تو یہ بھی کرنے نہیں چھوڑتے کہ اگلا جو ہے نا اللہ نہ کرے اس کو جو کچھ بھی ہے آپ چلے جائیں. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کا پبلک آپ کے اگینسٹ ہوتا ہے. اس چیزوں سے آپ کو جو ہے نا کوئی سپورٹ نہیں ملے گا. آپ بتا دیں سے کس کو کیا ملے گا کہ پچھلے دنوں آپ کو اس چھوٹا جو عید گزرا ہے،
आप मैं कहता हूँ 80% लोग अपने इलाके में ईद करने नहीं हुए। उनका रीज़न क्या था? सिर्फ यही था कि जी रास्ते बंद है। अच्छा, कोई फोतगी होता है, वो जो है ना कहते हैं वो अपने सरजमीन का अमानत है, हम जाकर उसको उधरी दफन करें, वो भी नहीं हो रहा है। ये सारे चीज़ें जो है ना, ये आए दिन जो है हमारे डॉक्टर साहबान या बाकी जो लीडर्स हैं, ये जो भी है, उन्होंने जो है ना सड़कों को बंद करने से सियासतदानों को से एक अपील है कि आप करें, जमहूरी तरीके से करें। आपको जो है ना जो तरीक़ाकार होता है, आप डिप्टी कमिश्नर को एनओसी दें, वो आपको एनओसी देंगे कि भाई आप इधर नहीं, आप अलिफ पर नहीं बे पर जाकर जलसा करें, तो आप कर ले। वो कोई रीज़न पर दे रहे हैं, आप खुद दे रहे हैं कितने धमाके हुए, जलसों में कितने धमाके हुए, इधर हमारे यहाँ कितने जो है ना कौम परस्त और मज़हब परस्त लोगों के जलसों में धमाके हुए कि लाखों सॉरी अपने हज़ारों या 100 लोग हमने एक एक धमाके में गंवाए हैं। पिछले 10 सालों में हमने हज़ारों अपने धरती के लोग गंवाए। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हम अगर सियासत कर रहे हैं, सियासत कभी अपने बंदों को, कौम को, आवाम को तंग करके आप नहीं कर सकते। नहीं कर सके, बिल्कुल। बहराम साहब, कलंदर तंजीम की जानिब से एक दहशतगर्दी के वाक़यात की वीडियोस खुद ही वो जारी कर देते हैं, खुद ही वो कबूल कर रहे हैं कि हमने ये वाक़यात किए, तो इस पर रियासत क्या कर सकती है? देखिए, रियासत को चाहिए कि जो तंजीमें, एक तो ये जो कलदम है उसमें जो है ना उन पर एक्शन होना चाहिए और वो कर भी रहे। पिछले दिन अभी आपने देखा है कि उन्होंने कहा कि जी हमने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया है, और वो फिर अच्छा फिर वही उनको खुद नहीं मानते कि जी हमने नहीं किए हैं, हम जो है ना हमारे बंदे नहीं है, ये वो नहीं है। तो इन चीज़ों को रियासत को भी चाहिए कि उनको जो है ना सीरियस उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उसको पहले ये देखना चाहिए कि जो वाक़यात होते हैं उसको भी रिसर्च बेस हुकूमत जो है ना वो कर रहे हैं, रिसर्च बेस एविडेंस सामने लाए कि वो जो क्लेम कर रहे हैं, जो वीडियो जो भी कर रहे हैं, उसको जो है ना बैनुल अक़वामी जो तंजीमें बैन हैं या जो कौमी या सूबाई लेवल पर है जो क्लेम कर रहे हैं, रिसर्च बेस आप ला कर दिखाए कि जी ये हुकूमत दिखा रही है और ये गलत कर रही है। आप समझे कि आपके जो बंदे हैं वो इन चीज़ों को जो है ना ऑन करेंगे, वो भी ऑन नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका भी जो है ना जो ज़िंदगी है या लाइफ है वो डिस्टर्ब है। वो बलूचिस्तान के अंदर जितने लोग हैं उनके एक ना चाहते हुए जहनी तौर पर वो डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब होने का वजह यही है कि अननेसेसरी जो आप एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके असरात आगे जाकर अच्छे नहीं होंगे और ज़्यादा ख़राब होंगे। तो इन चीज़ों को आपको जो है ना सोचना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं उनको आप उस जो दुनिया में जंग्स भी होते हैं, दुनिया में अमन भी होते हैं, दुनिया में मुज़ाकरात भी होते हैं, दुनिया में सियासत होते हैं, उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। आप कोड ऑफ कंडक्ट्स के तहत जंग करें। विदाउट कोड ऑफ कंडक्ट्स कोई जो है ना काम फिर आपको इंटरनेशनली कोई जिन वो ऑलरेडी कर तो नहीं रहे जो हमारे दुश्मन हैं उनके अलावा, ठीक है, लेकिन आप जब उसके अगेन जाएंगे, आप जब इंटरनेशनली किसी फोरम के पास जाएंगे वो कहेंगे, वो आपको खुद दिखाएंगे, बल्कि उन्होंने दिखाया कि भाई ये आप लोगों ने किया है, इसको आप देख लें, ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। बहुत से जंगें लड़ी गई है, आयरलैंड का आप देख ले, तुर्किश का लड़ाई देख ले, श्रीलंकन का लड़ाई देख ले, और जो है ना ईरान इराक का बड़ा वॉर लड़ा गया है, गल्फ वॉर लड़ा गया है, लेकिन वो जब टेबल टॉक्स पर गई है तो उनको गए तो उनको उन्होंने यही चीज़ें दिखाई, ये चीज़ें आपके गलत है, ये चीज़ें सही है। जंग या नुकसानात किसी को हमको फ़ायदा नहीं देते मासवे जो है ना नुकसान के। तो आप देख ले कि हमने इतने अरसे में कितने नुकसान पाए हैं, कितने हमें नुकसान हुआ है। मेरा बच्चा अगर घूमने के लिए या बलूचिस्तान का बच्चा यहाँ से कराची या लाहौर जाता है, वो देखता है कि भी वहाँ तरक्की है, यहाँ क्यों तरक्की नहीं है? क्योंकि वो जो दुश्मन अनासर है वो नहीं चाहता है, और इसको बाद में इसी चीज़ को वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी वो दिन दूर नहीं है कि जो तरक्की का सफ़र है बलूचिस्तान के अंदर तय किया जा रहा है, और आहिस्ता ग्रेजुअलिटी आपको चीज़ें नज़र आते जाएंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच बहराम साहब। बुराक डिजिटल के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद शादुतानी और मेहमान बहराम बलूच साहब को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।